اگر آپ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کیجئے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ سلطان قطب الدین ایبک۔ ایک غلام سے ایک بادشاہ تک کا سفر۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قطب الدین ایبک کے بارے میں۔ یہ ایک مسلمان بادشاہ تھے جن کا دور حکومت 1206 سے 1210 تک قائم رہا۔ یہ برصغیر کے مسلمان پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے دلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو دلی سلطنت کے نام سے مشہور ہے۔ مثلاً یہ ترک تھے۔ ایک سوداگر انہیں ترکستان سے خرید کر لے آیا اور قاضی فخر الدین عبدالعزیز کے ہاتھ فروخت کر دیا، جس نے اس کو سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے کثیر رقم دے کر ان کو خرید لیا۔ قطب الدین نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھایا اور اس کا قرب حاصل کر لیا۔ 1192 میں سلطان محمود غوری نے دلی اجمیر فتح کر کے قطب الدین کا اس کا گورنر مقرر کیا۔ اگلے سال سلطان نے فتوحات پر چڑھائی کی۔ اس جنگ میں قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری اور سپہ گرامی کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو فرزند بنا کر سفید ہاتھی عطا کیا۔ قطب الدین نے اپنی صلاحیتوں کو بادشاہ کے سامنے منوایا۔ 1192 میں جب سلطان محمود غوری نے دلی اور اجمیر کو فتح کیا تو اس نے ان کو اس کا گورنر مقرر کر دیا۔ قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری کے ساتھ ہندوستان کے اور بھی بہت سے علاقوں کو فتح کیے، جس میں گجرات اور بنگال یہ علاقے آتے ہیں۔ وہ فتح در فتح حاصل کرتا چلا جا رہا تھا۔ 15 مارچ 1206 کو جب سلطان محمد غوری مارا گیا تو قطب الدین ایبک نے 1206 کو اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور سلطنت کے انتظامات کو سنبھالا۔ قطب الدین ایبک نے زیادہ تر جو وقت گزارا وہ ایک اسلامی ریاست میں امن و امان قائم رکھنے پر توجہ دی۔ علماء کا قدردان تھا، علماء سے محبت کرتا تھا اور ان سے کافی لگاؤ رکھتا تھا۔ نومبر 1210 میں لاہور کے اندر پولو کھیلتے ہوئے یہ گھوڑے سے گر کر زخمی ہوئے اور انتقال فرما گئے۔ ان کا جو مقبرہ ہے وہ ایبک روڈ پر لاہور میں واقع ہے اور بڑے عرصے تک ان کا جو مقبرہ ہے وہ ایک خستہ حالی کا شکار رہا اور ایک عجیب کھنڈر کا منظر پیش کرتا رہا۔ تو پھر جناب صدر ایوب خان نے محترم حفیظ جلندری کے کہنے پر، درخواست پر، اس کی تنظیم و آرائش کا کام کیا اور یہ آج بھی بڑا خوبصورت ایک منظر پیش کرتا ہے۔ جب آپ وہاں سے گزریں، اس کو دیکھیں، ایک چھوٹا سا مختصر سی جگہ ہے لیکن کافی خوبصورت اچھی جگہ بنی ہوئی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جنرل ایوب خان نے جناب حفیظ جلندری کی درخواست پر اس کی رینوویشن کا کام دوبارہ سے کروایا اور ابھی بھی یہ ایبک روڈ پر واقع ہے۔ اور اکثر آپ کا کبھی قطب الدین ایبک علماء کے بڑے قدردان تھے اور ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ 1210 کو لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے وہ گھوڑے سے گرے اور انتقال فرما گئے۔ کافی عرصے تک ان کا جو مزار ہے وہ بڑا ہی خستہ حالت میں رہا اور کسی بھی حکومت کا اس کی طرف دھیان نہیں گیا۔ صدر ایوب خان کے دور میں محترم حفیظ جلندری نے ایوب خان سے درخواست کی کہ اس کی تنظیم و آرائش کروائی جائے، تو جناب یہ درخواست انہوں نے قبول کی اور اس کو بڑے ہی خوبصورت شکل میں دوبارہ سے اس کی تنظیم و آرائش کی، جو کہ آج بھی ایبک روڈ پر واقع ہے۔ اگر آپ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کیجئے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔